فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 30 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 294، 17واں باب قبر میں سوال و جواب کے متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ سوال قبر کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ برحق ہے اور یقیناً ہوگا۔ جو شخص ان سوالات کا صحیح جواب دے گا اسے قبر میں راحت اور خوشی و خوشبو اور آخرت میں جنت نعیم حاصل ہوگی، اور جو شخص صحیح جواب نہ دے سکے گا اس کی قبر میں آگ نازل ہوگی اور بروز حشر اسے آتش جہنم میں جھونکا جائے گا، اور اکثر و بیشتر عذاب قبر کا باعث چغل خوری، بدخلقی اور پیشاب کی نجاست کو خفیف سمجھنے اور اس لیے اس سے اجتناب نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ مومن کے لیے قبر میں سخت سے سخت عذاب آنکھ کے پھڑکنے یا پھچنے لگانے کی تکلیف کے برابر ہوگا، اور یہ اس کے ان گناہوں کا جو دنیاوی تکلیفوں، مصیبتوں اور بیماریوں، جاں کنی کی سختیوں کے جھیلنے کے بعد بھی باقی رہ گئے تھے کا کفارہ ہوگا۔ جب عورتیں جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین کے غسل سے فراغت پا چکیں تو جناب رسول خدا نے اپنی قمیض مبارک میں ان کو کفن دیا۔ اس کے بعد ان کے جنازے کو قبر میں اتارنے تک اپنے کندھے پر اٹھایا، بعد ازاں خود بنفس نفیس قبر میں داخل ہو کر لیٹے، پھر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں پر ان کی میت کو لے کر قبر میں اتارا، پھر ان کی طرف جھک گئے اور کافی دیر تک ان سے کچھ آہستہ آہستہ فرمانے کے بعد 2 مرتبہ فرمایا ابنکا ابنکا۔ اس کے بعد قبر سے باہر تشریف لائے اور قبر پر مٹی کو ہموار کیا، پھر قبر کی طرف جھک گئے۔ اسی حالت میں لوگوں نے سنا کہ آپ بارگاہ احدیت میں یوں عرض کر رہے ہیں، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ میں ان فاطمہ کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں۔ بعد ازاں جناب واپس تشریف لائے۔ مسلمانوں نے آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو ایسا کام انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے قبل کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا، آج میں نے اپنے چچا بزرگوار جناب ابی طالب کی نیکی و بھلائی کو گم کیا ہے۔ جناب فاطمہ کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے پاس کسی قسم کی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس سلسلے میں مجھے اپنی ذات اور اپنی اولاد پر ترجیح دیتی تھی۔ میں نے ان کے روبرو ایک دفعہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ لوگ بروز قیامت برہنہ محشور ہوں گے، تو جناب فاطمہ نے گھبرا کر کہا، ہائے رسوائی و برائی! تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی کہ خدا تعالیٰ ان کو لباس کی حالت میں محشور کرے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے فشار قبر کا ذکر کیا تھا تو جناب فاطمہ نے کہا تھا، ہائے میری کمزوری! تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی کہ خدا ان کو اس سے محفوظ رکھے گا، اس لیے آج میں نے اپنی قمیض کا انہیں کفن دیا ہے اور ان کی قبر میں خود لیٹا ہوں، اور ان کی میت کی طرف اس لیے جھکا تھا تاکہ ان کو وہ چیزیں بتا دوں جن کی بابت ان سے سوال ہونا تھا۔ چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے تو انہوں نے جواب میں کہا، اللہ میرا پروردگار ہے، اور جب نبی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا ولی اور امام کون ہے تو وہ یہ سن کر بوجہ حیا خاموش ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا بیٹا امام ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرا امام ہے۔ اس کے بعد
دونوں فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ تم پر ہمارا کوئی بس نہیں ہے، تم اسی طرح آرام سے سو جاؤ جس طرح نئی دلہن اپنے اجلے عروسی میں آرام سے سوتی ہے۔ پھر ان پر دوبارہ موت طاری ہو گئی۔ اس بات کی تصدیق قرآن میں خدا کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ اہل دوزخ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور دوبارہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا جہنم سے نکلنے کی ہمارے لیے کوئی سبیل ہے؟ 17واں باب شرح قبر میں سوال و جواب۔ قبر میں نکیرین کے سوال، فشار قبر اور عالم برزخ کے ثبوت پر تمام اہل ایمان بلکہ قریباً سب اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ فقط ملاحدہ اور دہریہ ان امور کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور بس، نہ کوئی سوال و جواب ہوگا اور نہ حساب و کتاب، نہ حشر و نشر ہوگا اور نہ جنت و دوزخ۔ لیکن ان کا یہ خیال باطل اور زعم باطل ہے۔ دیوان منسوب، یعنی اگر یوں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو یقیناً موت ہر زندہ آدمی کے لیے باعث راحت و سکون ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ قبر میں زندہ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہر چیز کے متعلق سوال و جواب ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ حقیقت یہ کہ اگرچہ موت کا مرحلہ بھی بہت کٹھن ہے، لیکن بعد والے مراحل و منازل اس سے زیادہ خطرناک اور ہولناک ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ اس شخص کے لیے جس کی بخشش نہ ہوئی، موت کے بعد جو کچھ ہے وہ موت سے بھی زیادہ سخت و سنگین ہے۔ کتاب نہج البلاغہ۔ موت کے بعد قبر کا مرحلہ۔ پس قبر کی تنگی اور تاریکی سے ڈرو۔ قبر ہر روز زبان حال سے کہتی ہے، میں وحدت و تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں وحشت و گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یاد رکھو، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ عالم برزخ اور اس کے بعض شدائد کا بیان۔ لغوی اعتبار سے ہر اس چیز کو جو 2 چیزوں کے درمیان حاجب و حائل ہو اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان ہر 2 دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر نہیں چڑھتا۔ اسی مناسبت سے موجودہ زندگی اور آخرت والی زندگی کے درمیان جو زمان حائل ہے، یعنی موت سے لے کر قیامت تک جو درمیانی زمانہ ہے، اسے اصطلاح شریعت میں برزخ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس عالم کو عالم مثال، عالم اشباع، عالم زلال وغیرہ اسما سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور یہ عالم برزخ والا مرحلہ بہت ہی مشکل ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اس سے بہت ہی ڈرایا اور اس میں درپیش آنے والے مصائب و شدائد سے نجات حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنے کی تاکید شدید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، باخدا مجھے تمہارے متعلق جس قدر خوف و ہراس ہے وہ عالم برزخی کے متعلق ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو اس وقت ہم تمہاری شفاعت کرنے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ کتاب کا حوالہ حق الیقین از علامہ سید عبداللہ شبر۔ اسی طرح اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے خدمت میں عرض کیا، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے سب کے سب شیعہ خواہ ان کے عمل کیسے ہی ہوں جنت میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا، ہاں میں نے یہ ضرور کہا ہے۔ راوی نے عرض کیا، میرے آقا میں آپ پر قربان ہوں، آپ کے نام لے ہوئے کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہیں، تو پھر سب کے سب جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا، جہاں تک قیامت کا تعلق ہے اس میں تو تم سبھی جنت میں داخل ہوگے، بنی مطلع یا اور کہ اوصیہ کی شفاعت کبریٰ کی وجہ سے۔ ہاں البتہ خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق اگر خوف ہے تو وہ برزخ کا ہے۔ راوی نے عرض کی، آقا وہ برزخ کیا ہے؟ فرمایا، وہ موت سے لے کر
قیامت تک قبر والا درمیانی زمانہ ہے، جیسے کہ ارشاد رب العزت ہے، ان کے پیچھے عالم برزخ ہے یوم حشر تک۔ موت کے بعد قیامت تک درمیانی عرصے میں انسان پر کیا گزرتی ہے؟ اگرچہ یہ مبحث بہت طویل الذیل ہے، جس کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہاں کچھ اخبار معصومین علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جامع خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو وہ میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اسی جسم میں دوبارہ اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا اسے تمام جسم میں داخل کیا جاتا ہے، یہ فقط کمر تک بالائی حصے میں۔ اس کی تفاصیل میں اختلاف ہے، اگرچہ اکثر روایات سے دوسرا قول ظاہر ہوتا ہے۔ بہرکیف اتنا تو عقلاً بھی ثابت ہے کہ جب میت سے سوال و جواب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک اس میں روح نہ ہو اور وہ تفہیم و تقسیم کے قابل نہ ہو، اس وقت تک اس سے سوال و جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال اس وقت خداوند عالم کے مقرر کردہ دو فرشتے، جن کے صفاتی نام منکر و نکیر ہیں، جو انتہائی قبیح نظر اور ہولناک شکل و صورت رکھتے ہیں، اور ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح تند و تیز ہوتی ہے، قبر میں سوال و جواب کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ البتہ اس امر میں قدر اختلاف ہے کہ آیا ہر مرنے والے کے پاس، خواہ مومن ہو یا کافر، یہی دو فرشتے آتے ہیں یا بعض کے پاس کچھ اور ملائکہ آتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس یہی دو فرشتے جاتے ہیں، اور یہی مشہور بھی ہے، لیکن بعض روایات سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ مومن کی قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کے صفاتی نام مبشر و بشیر ہیں، جو بہت ہی خوش شکل، بہت ہی خوش نظر اور خوبصورت اور خوب آواز ہوتے ہیں، جو آ کر مومن کو جنت الفردوس اور خوشنودی خدا کی بشارت دیتے ہیں۔ بہرحال جو شخص ان فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات دے دیتے وہ اسے جنت کی بشارت دے کر چلے جاتے ہیں، اور جو صحیح جواب نہ دے سکے تو اسے آئینی گرزوں سے سزا دیتے ہیں۔ فشار قبر کی تکلیف اس کے علاوہ اس کے بعد وہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور انسان دوبارہ مر جاتا ہے۔ اب اس کا جسم تو وہیں قبر میں ہی رہ جاتا ہے، البتہ روح عالم برزخ میں منقم یا معذوب رہتی ہے۔ اب اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جزا، یہ سزا تنہا روح کو دی جاتی ہے، اسے جسم مثالی میں داخل کر کے دی جاتی ہے، تو شکل و صورت میں تو دنیاوی جسم کی مانند ہوتی ہے، لیکن اس میں مادی گوشت و پوست وغیرہ اجزاء نہیں ہوتے۔ جو قول بکثرت اخبار معتبرہ سے پائے تک ثبوت تک پہنچا ہے وہ یہی دوسرا قول ہے، یعنی یہ کہ روح کو جسم مثالی میں رکھ کر جزا یہ سزا دی جاتی ہے۔ مومنین کی روحیں وادی السلام، جو کہ سرزمین عراق میں نجف اشرف کے پاس ایک عظیم الشان قبرستان ہے، میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی ہے، اور کفار و مشرقین اور نصاب و خوارج کی روحیں وادی برہوت، جو کہ یمن میں ایک وادی ہے، میں مبتلا عذاب و عقاب رہتی ہیں۔ قوی یقین ہے مجھ کو دیکھ لے وہاں یہ مومن، اٹھوں گا میں بروز حشر وادی السلام سے۔ عالم برزخ اور واقعات بعد الموت کے جملہ مباحث کا یہ ہے جامع خلاصہ، جو آیات و روایات ائمہ اطہار و بیانات علماء کبار سے ماخوذ و مستفاد ہیں۔ باوجود علم باری کے پھر منکر و نکیر کے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ مذکورہ بالا مطالب میں سے چند امور قدر تشریح طلب اور مزید غور و فکر کے مستدعی ہیں۔ امر اول، جب خود خداوند عالم کو لوگوں کے اعمال کا علم ہے تو پھر اس نے سوال و جواب کے لیے فرشتے مقرر کیوں کیے ہیں؟ اس سوال کا اجمالی مگر تحقیقی جواب یہ کہ یقیناً خداوند عالم کو ذرے ذرے کا علم ہے، جیسے کہ اس کا ارشاد ہے سورہ سبا پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 7، اس کے علم سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، وہ علیم بذات صدور، عالم اسر و اخفی ہے، لیکن لہٰذا اس نے اپنے معلومات میں اضافے کی غرض سے یہ نظام قائم نہیں کیا، بلکہ اس نے بعض ملائکہ کی یہی عبادت مقرر کی ہے، جیسے کرامن کاتبین کی عبادت کتاب اعمال ہے، اور بعض کی عبادت بندگان خدا کی حفاظت و حراست ہے، اور بعض کی عبادت تسبیح و تہلیل، اور بعض کی رکوع و سجود ہے، اور یہ اس کا نظام ربوبیت ہے، جس کی جو چاہے ڈیوٹی مقرر کر دی اور وہی ڈیوٹی اس کی عبادت ہوگی۔ اس میں کوئی شک
نہیں قبر کے سوال و جواب کا اقرار ضروریات دین میں سے اور نہیں تو اس کے ضروریات یا مذہب سے ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہماری شیعوں سے نہیں ہے۔ وہ 3 امور یہ ہیں: معراج جسمانی، سوال قبر اور شفاعت رسول خدا و ائمہ ہدی علیہم السلام۔ امالی شیخ صدوق، حوالہ کتاب کا۔ امر دوم، آیا قبر میں ہر شخص سے سوال و جواب ہوتا ہے؟ لیکن قابل غور یہ امر ہے کہ آیا قبر میں ہر شخص سے سوال و جواب ہوتا ہے یا فقط بعض سے اور بعض کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اس کے متعلق اگرچہ مشہور یہی ہے کہ ہر مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن جو امر اطرت طاہرہ کے اخبار معتبرہ سے پائے ثبوت تک پہنچ چکا ہے وہ یہ ہے کہ سوال و جواب خالص مومنین اور خالص کفار و مشرقین جن میں نازبی و خارجی بھی شامل ہے سے ہوتا ہے۔ باقی رہے اطفال، مجانین اور مستضعفین یعنی درمیانی طبقے کے مسلمین، ان کو بالکل نظر انداز کر کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زمانے برزخ میں نہ ان کے لیے کوئی جزا ہے اور نہ کوئی سزا، ان کی کیفیت یوں ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حشر و نشر ہوگا اور وہ محشور ہوں گے تو پکار اٹھیں گے، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے بیدار کر دیا ہے؟ سورہ یاسین۔ ان میں سے جو زیادہ اچھا ہے وہ کہے گا کہ تم فقط ایک دن عالم برزخ میں ٹھہرے ہو۔ اس سلسلے میں روایات بکثرت 2-4 بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔ ابی بکر حضرمی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا مگر اسی سے جو خالص مومن ہوگا یا خالص کافر۔ راوی نے عرض کیا دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا انہیں بالکل محمل چھوڑ دیا جائے گا۔ بحال الانوار جلد نمبر 3۔ اسی طرح عبداللہ بن سنان جناب صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قبر میں صرف اسی سوال کیا جائے گا جو محض مومن ہوگا یا محض کافر، اور جو لوگ اس کے علاوہ ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی۔ اسی طرح جناب محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انہی اخبار کے پیش نظر علماء اعلام نے اپنی کتب اعتقادیہ و کلامیہ میں بطور جزم و یقین اسی نظریے کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ ثالث بحر الانوار میں اس سلسلے میں مباحث طویلیہ لکھنے کے بعد رقم طراز ہیں۔ جو کچھ آیات کثیرہ اخبار مستضعفہ اور براہین قاطعہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد نفس باقی رہتا ہے، یہ گرفتار عذاب ہو کر اگر خالص کافر ہو یا نعمات الہی سے متنعم ہوتا ہے، اگر خالص مومن ہے اور اگر مستضعفین میں سے ہے تو اسے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جناب علامہ سید عبداللہ شبر نے اپنی کتاب حق الیقین میں اس قسم کی بعض اخبار نقل کرنے کے بعد سرکار علامہ مجلسی کی اس فرمائش کو نقل کر کے اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا ہے۔ اسی طرح شیخ مفید علیہ رحمہ نے بھی تصحیح الاعتقاد میں اسی قول کو کہہ کر اختیار کیا ہے، لیکن انہوں نے ان احادیث سے جن میں مستضعفین کو نظر انداز کرنے کا تذکرہ موجود ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی روحیں بالکل فنا ہو جاتی ہیں، لیکن ان احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ان احادیث میں کہیں مذکور نہیں ہے کہ ان کی روحیں فنا ہو جاتی ہیں، بلکہ صرف اس قدر موجود ہے کہ ان روحوں کو بالکل نظر انداز کر کے اپنی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ عالم خواب کی طرح غنودگی میں پڑی رہتی ہیں، جیسا کہ بعض آیات سے بھی یہی ظاہر ہے۔ محدث سید جزائری نے انوار نعمانیہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا محاصل یہ کہ ان درمیانے طبقے کے لوگوں سے مراد جنہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے کم عقل مجنوں 2 نبیوں کے درمیانی زمانہ والے لوگ اور وہ بوڑھے مرد و عورتیں ہیں جو زیادتی عمر کی وجہ سے ضعیف العقل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو نہ خالص مومن ہیں اور نہ ہی انہیں خالص کافر کہا جا سکتا ہے۔ بس یہ لوگ قبور میں اپنے حال پر باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ خلاق حکیم بروز قیامت انہیں کامل العقل بنا کر ان کا اس طرح امتحان لے گا
کہ آگ روشن کر کے ان کو اس میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ پس اگر وہ فرما برداری کرتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے تو آتش نمرود کی طرح وہ آتش ان پر گلزار جنت بن جائے گی، اور اگر مخالفت کی تو اس میں زبردستی دھکیل دیے جائیں گے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے حق الیقین میں اسی تعویل کو پسند فرمایا ہے۔ نیز علامہ محسن فیض نے اپنے رسالہ شریفیہ منہاج النجاہ میں اسی عقیدے کو اختیار فرمایا ہے۔ امر سوم، قبر میں کن چیزوں کے متعلق سوال ہوتا ہے؟ یہ امر قابل غور ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوتا ہے وہ آخر کن امور کے متعلق ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں احادیث معتبرہ سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اصول عقائد اور بعض فروع کی پرسش ہوتی ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل روایت منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں دو فرشتے آ کر میت سے سوال کرتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ پس اگر میت ٹھیک ٹھیک جواب دے تو فرشتے اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کے برعکس اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، یعنی جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں۔ غرض کے پوری جزا یہ سزا تو قیامت میں مکمل حساب و کتاب کے بعد ہی ملے گی، مگر جزا و سزا کا کچھ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ نیز اسی کتاب مستطاب میں انہی جناب سے مروی ہے، فرمایا قبر میں میت سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور محبت اہل بیت۔ بحار الانوار کی بعض روایات سے یہ بھی مترش ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا امور کے علاوہ بعض اور امور کے بارے میں بھی سوال و جواب ہوتا ہے۔ چنانچہ سوم بحار میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جو روایت مروی ہے اس میں مذکور ہے کہ عقائد اسلامیہ کے متعلق پرسش کے بعد میت سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تو نے اپنی عمر عزیز کو کن باتوں میں ختم کیا، اور مال و متاع حاصل کہاں سے کیا، اور پھر خرچ کہاں کیا۔ کتاب محاسن برقی میں بر روایت ابو بصیر حضرت امام محمد باقر یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر میں اس کے ہمراہ 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں، جو ویسے تو سبھی حسین ہوتی ہیں مگر ان میں سے ایک صورت بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہوتی ہے۔ یہ صورتیں اس طرح مومن کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ اس کی دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہیں، اور دوسری بائیں جانب، تیسری آگے کی طرف، اور چوتھی پیچھے کی جانب، پانچویں پائنتی کی جانب، اور جو زیادہ جمیل و حسین ہوتی ہے اور اس کے سر کے اوپر منڈلاتی رہتی ہے، اور جس طرف سے فشار قبر ہو یہ صورتیں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ آخری صورت دیگر تمام صورتوں کی مساعدت کرتی ہے۔ جب وہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ جمیل صورت دوسری صورتوں سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ اس وقت دائیں طرف والی صورت کہتی ہے میں اس مومن کی نماز ہوں، بائیں جانب والی کہتی ہے میں اس کی زکوٰۃ ہوں، آگے والی کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، پیچھے والی کہتی ہے میں اس کا حج و عمرہ ہوں، پاؤں والی کہتی ہے میں برادر مومن کے ساتھ اس کا حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہوں۔ جب سب صورتیں اپنی اپنی معرفی کرا لیتی ہیں تو پھر وہ مل کر اس زیادہ خوبصورت و خوش نظر صورت سے پوچھتی ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ مخفی نہ رہے کہ یہ روایت تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم محبت سے قیامت میں اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ نیز اس روایت شریفہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ولایت اہل بیت صرف اس کمی کو پورا کرتی ہے جو بتقاضۂ بشریت دیگر اعمال میں رہ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دیگر اعمال بالکل نادارت ہوں اور ولایت ان کے قائم مقام ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص خدا کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست و موالی، اور جو خدا کا نافرمان ہے ہم اس سے بیزار ہیں۔ اصول کافی۔ امر چہارم، فشار قبر کا اثبات۔ فشار قبر یا اس قسم کے دیگر مسائل جو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق ہیں، یہ سب امور ایمان بالغیب میں داخل ہیں جن پر ایمان رکھنا اہل ایمان کا فریضہ ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ۔ اس امر کے برحق ہونے پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ چنانچہ شارح مقاصد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر لکھتے ہیں
تمام اہل اسلام کا قبر میں منکر و نکیر کے سوال کرنے اور کفار اور بعض گناہ گاروں کے اس میں معذوب ہونے پر اتفاق ہے۔ یہ وہ مشکل منزل ہے کہ خدا محفوظ رکھے۔ کچھ مخصوص مومن کامل ہی اس سے سلامت رہیں گے، ورنہ اکثر لوگوں کو اس سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب ابو بصیر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، آیا کوئی شخص فشار قبر سے محفوظ بھی رہے گا؟ جناب نے فرمایا، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کس قدر کم ہیں وہ لوگ جو اس سے بچ سکیں گے۔ اہل عقل و ایمان حضرات کے لیے اس اعتقاد میں ہرگز کسی قسم کا کوئی استبعاد نہیں ہے، کیونکہ جب یہ امر عقلاً ممکن ہے، اس سے کوئی استحالہ عقلیہ لازم نہیں آتا، اور مخبرین صادقین نے اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے، تو اسے صحیح تسلیم نہ کرنے کی سوائے کمزوری ایمان کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت محقق طوسی علیہ رحمہ نے تجرید میں اس امر کے اس بات پر یہی مختصر دلیل بائیں الفاظ پیش کی ہے، عذاب قبر واقع ہوگا کیونکہ یہ امر عقلاً ممکن ہے اور ثمن اس کا وقوع پذیر ہونا بالتواتر ثابت ہے۔ ہیڈنگ ہے، مغرب زدہ مسلمانوں کے رویے پر تنقید۔ مگر افسوس، آج سوئے اتفاق سے مسلمانوں کا ایک خاصا طبقہ مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی علوم جدیدہ سے اس قدر مرعوب ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو مغرب کی آنکھ سے، سوچتا ہے تو مغرب کے دماغ سے، اور سنتا ہے تو مغرب کے کان سے۔ یہ طبقہ ظاہری طور پر گو آزاد ہے، لیکن ذہنی طور پر ہنوز بدستور سابق غلام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ ذہنی حریت حاصل نہیں ہوتی، دوسری ہر قسم کی آزادی ہیچ ہے۔ خدا مسلمانوں کی حالت پر رحم کرے اور انہیں اس ذہنی غلامی سے نجات دے۔ اب ان مغرب زدہ افراد کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب اس قسم کے مسائل سنتے ہیں جو ان کے حواس خمسہ کی دسترس سے بالا ہیں، تو فوراً ان کی تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کی وہ تعویل بالکل علیلی کیوں نہ ہو، اور ان کے ظاہری مفاہیم و معانی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ قدیم الایام سے یونان زدہ طبقہ موجود رہا ہے جن کا محبوب مشغلہ ایسے دینی امور کی تعویلات علیلیہ کرنا رہا ہے، لیکن آج کل یہ بات بہت زوروں پر ہے، اور آج ایسے غیر محسوس امور کا انکار فیشن میں داخل اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سائنسی مسئلہ دلائل و براہین سے بڑھ کر تجربہ و مشاہدے کی حد تک پہنچ چکا ہو اور بعض ظواہر نصوص شریعت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہو، تو اس تطبیق میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحسن امر ہے۔ لیکن اس سلسلے میں افراد یقیناً نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سلسلے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ یونان ہو یا موجودہ سائنس، اس کے نظریات روز بروز بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر اس کے نظریات کے مطابق نصوص شریعت مقدسہ کی تعویلات کا سلسلہ جاری رکھا جاتا تو آج تک شریعت کا مبارک حلیہ ہی بگڑ جاتا۔ لیکن یہ دین کی حقانیت کی بیان دلیل ہے، اور خداوند کریم کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں بموجب لکل فرعون و موسیٰ، ہر فرعون صفت انسان کے مقابلے میں موسیٰ صفت علماء حق ایسے رہے ہیں جنہوں نے ایسے جہال و ضلال کی تعویلات کا ابطال کر کے شریعت کے مقدس چہرے کو محفوظ رکھا ہے۔ شکر اللہ۔ بعض ارادات کے جوابات۔ حضرت مجدد دین کی طرف سے فشار قبر کے سلسلے میں جو بعض احادات کیے جاتے ہیں، ذیل میں وہ ارادات ما جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض اوقات قبر کھود کر جب دیکھا جاتا ہے تو مردہ اسی طرح قبر میں موجود ہوتا ہے جس طرح دفن کیا گیا ہے، نہ سوال و جواب کے کچھ آثار آشکار ہوتے ہیں اور نہ فشار و عذاب قبر کے کوئی علامات حویدہ ہوتی ہیں۔ اس اعتراض کا کئی طرح جواب دیا جا سکتا ہے۔ اولاً یہ کہ یہ محض ایک شبہ ہے جس کی وجہ سے قرآن و حدیث اور اتفاق مسلمین سے ثابت شدہ حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ثانیاً یہ کہ موت کے بعد دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے اور اس کے حالات کوائف ان مادی حوادث ظاہرہ سے معلوم و محسوس نہیں ہو سکتے۔ ان حالات کے معلوم کرنے کے لیے اسی عالم
کے حواس درکار ہیں۔ مرتے وقت فرشتے آتے ہیں مگر سوائے مرنے والے کے اور کوئی شخص ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یہی کیفیت عالم برزخ کے حالات کی ہے۔ ثالثاً یہ کہ اس استعباد کو رفع کرنے کے لیے یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اس امر کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ چند آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ وہ خواب میں کوئی انتہائی ڈراؤنا، ہولناک اور پریشان کن منظر دیکھتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ آگ میں جل رہا ہے یا اسے سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں یا اس قسم کی کسی اور شدید تکلیف میں مبتلا ہے، اور وہ اس وقت بہت داد و فریاد اور آہ و فغاں کرتا ہے، لیکن اس کے پاس سوئے ہوئے یا بیٹھے ہوئے لوگوں کو قطعاً اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی سانپ نظر آتا ہے اور نہ اس کے ڈسنے کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی حالت میں بعض اوقات وہ سویا ہوا انسان گھبرا کر بیدار ہو جاتا ہے اور حاضرین سے اپنی حالت کے بارے میں استفسار بھی کرتا ہے، مگر وہ اپنی لا علمی ظاہر کرتے ہیں۔ پس اسی طرح اگر عالم برزخ کے فشار قبر کے حالات کا دنیا میں رہنے والے لوگوں کو علم نہ ہو تو اس میں کون سی تعجب خیز بات ہے؟ یہ جواب محض استبعاد کو رفع کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ فشار و عذاب قبر بھی محض خواب کی طرح بے حقیقت ہوتا ہے۔ محقق شیخ بہائی علیہ رحمہ 40 میں بذل حدیث 20 رقم تراز ہے۔ جو امر ہم پر واجب ہے وہ اس بات پر اجمالی عقیدہ رکھنا کہ عالم برزخ میں قیامت سے قبل ضرور عذاب ہوتا ہے۔ باقی رہی اس کی کیفیت و تفصیل تو ہمیں اس کے معلوم کرنے کی تکلیف نہیں دی گئی اور نہ ان کی حقیقت تک ہماری عقول کی رسائی ممکن ہے۔ دوسرا اعتراض اور اس کا جواب، بعض اوقات ایک انسان قبر میں دفن ہی نہیں ہوتا بلکہ اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے یا دریا میں غرق ہو جاتا ہے یا اسے درندے کھا جاتے ہیں، تو اسے فشار قبر کیوں کر ہوگا؟ یہ اعتراض انتہائی سطحی اور گھٹیا قسم کے ذہن کی پیداوار ہے اور قدرت خداوندی کو بالکل محدود سمجھنے اور قبر کی حقیقت سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ خداوند عالم علی کل شیء قدیر ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ قبر اسی جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کا جسم ہو، خواہ ہوا میں ہو اور خواہ دریا میں یا کسی درندے کے پیٹ میں ہو، تو پھر وہ ہرگز اس قسم کا اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ جو خدا قبر کے پیٹ میں میت کو فشار میں گرفتار کر سکتا ہے وہی خدا دریا یا درندوں کے شکم کے اندر رکھ کر بھی مرنے والے کو فشار میں گرفتار کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی سوال امام رضا علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا، چنانچہ جناب یونس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو شخص تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے آیا اسے بھی عذاب قبر ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، خداوند عالم ہوا کو حکم دے دیتا ہے کہ اسے فشار دے۔ کتاب کا حوالہ حق الیقین از علامہ شبر۔ ان حقائق سے معلوم ہوا کہ قبر در حقیقت اسی عالم برزخ کا نام ہے، اس مخصوص گڑھے کا نہیں جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی تائید مزید آیت مبارکہ خدا تعالیٰ تمام اہل قبور کو محشور فرمائے گا۔ چونکہ یہ عالم برزخ ہے اس لیے عالم دنیا اور عالم آخرت دونوں کے ساتھ فی الجملہ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کی جزا و سزا میں دنیاوی اور اخروی جزا و سزا کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت و مناسبت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 30 کا اختتام کرتے ہیں۔ 17واں باب قبر میں سوال و جواب کی شرح کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور کتاب کے پارٹ نمبر 31 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔